ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا. رواہ الترمذی واحمد وطبرانی فی الکبیر والبیہقی فی الشعب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کا بہت خیال رکھنا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک عام بات سمجھتے ہوئے دوبارہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی نصیحت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ تجھے تیری ماں گم کرے، لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل اسی زبان ہی نے تو گرایا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سب اعضاء زبان کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر کہ ہم تیرے ساتھ بندے ہیں. تو ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے اور پھر اس کا خمیازہ بھگتیں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو کلام بھی اللہ کی یاد سے خالی ہے لغو ہے، جو خاموشی فکر سے خالی ہے لغو ہے، جو نگاہ عبرت سے خالی ہے لغو ہے. فرمایا کہ وہ شخص مبارک ہے جس کے کلام میں اللہ کا ذکر ہے، جس کی خاموشی میں فکر اور سوچ ہے اور جس کی آنکھ میں عبرت ہے. ناظرین اکرام، ہر فضول لا یعنی لا حاصل بات کو لغو کہتے ہیں. جن باتوں کا یا جن کاموں کا کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، جن کی کرنے کی حقیقتاً کوئی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، ایسی سب باتیں، ایسے سب کام لغویات کہلاتے ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کلام کم اور کام زیادہ کرتا ہے، اور اس کے برعکس منافق کام کم اور کلام زیادہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارکباد کے لائق ہے وہ شخص جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، گھر کی چار دیواری میں رہتا ہے اور اپنی خطاؤں پر روتا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زبان کی محافظت کرنے والا بنائے، کثرت کلام اور لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اپنے رب سے ملیں تو وہ ہم سے راضی ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.